السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، قیامت کی علامات کے حصہ 100 میں خوش آمدید۔ الحمدللہ قیامت کا منظر سیریز میں پارٹ 1 اور پارٹ 2 مکمل ہو چکا ہے، جس میں ہم نے قیامت اور اس کی چند علامات کے بارے میں جانا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو اوپر آئی بٹن پر کلک کریں اور پہلے وہ ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ آپ کو تیسرا حصہ دیکھتے ہوئے صحیح سے سمجھ میں آئے۔ جیسے جیسے قیامت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، ایسے ہی علامات قیامت بھی پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث کا انکار کرنا ہے۔ حضرت مقدم ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، یقیناً مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن جیسے اور احکام بھی دیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا خبردار، ایسا زمانہ آئے گا کہ پیٹ بھرا انسان اپنی آرام گاہ پر بیٹھا ہوا کہے گا کہ بس تمہیں قرآن کافی ہے، اس میں جو حلال بتایا اسے حلال سمجھو اور اس نے جسے حرام بتایا اسے حرام سمجھو۔ پھر فرمایا کہ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے ایسا ہی ہے جیسے خدا نے کسی چیز کے حرام ہونے کا حکم دیا ہے۔ یہ پیش گوئی عرصہ دراز سے صادق آ رہی ہے کہ پیٹ بھرے بھی دولت مند جو سرمایہ کے نشے میں چور ہیں اور جو ذرا سا پڑھ لکھ گئے ہیں، صرف قرآن کو ہدایت کے لیے کافی سمجھتے ہیں اور احکام احادیث چونکہ نفس پر گراں گزرتے ہیں، اس لیے احادیث سے قطعاً انکار کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں، مولویوں کی ایجاد کردہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ قرآن کریم کے احکام حدیث کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے اور اس کی تفصیلات سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ حالانکہ اگر غور کریں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ قرآن پاک میں نماز کا ذکر کئی جگہ آیا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، مگر نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ کیسے ادا ہوگی، یہ ہمیں حدیث شریف ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ نئے عقیدے اور نئی حدیثیں رائج ہوں گی، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کے آخری زمانہ میں بڑے بڑے مکار جھوٹے پیدا ہوں گے، جو تمہیں وہ باتیں سنائیں گے جو نہ کبھی تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے۔ تم ان سے بچنا اور انہیں اپنے سے بچانا، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ صاحب حرکات اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹی باتیں کریں گے اور نئے نئے احکام جاری کریں گے، غلط عقیدے ایجاد کریں گے۔ اس قسم کے لوگوں میں سے بہت سے گزر چکے ہیں، جن میں سے ایک غلام احمد قادیانی تھا، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ بتایا، ختم نبوت سے انکار کیا، خود کو نبی بتایا۔ اس کے علاوہ اس کی بہت سی خرافات ہیں۔ قرآن کو ذریعہ معاش بنایا جائے گا، یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک بڑی علامت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور مجلس میں عرب کے شہریوں کے علاوہ دیہات کے باشندے اور غیر عرب بھی تھے۔ اسی اثناء میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ پڑھتے رہو، تم سب ٹھیک پڑھ رہے ہو، اور عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو تیر کی طرح درست کریں گے، یعنی حروف کی ادائیگی کا بہت لحاظ رکھیں گے، اور ان کا مقصد قرآن پڑھنے سے دنیا حاصل کرنا ہوگا اور اس کے ذریعے آخرت نہ سنواریں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو گانے اور نوحہ کے طریقے پر پڑھیں گے، اور قرآن ان کے حلقوں سے آگے نہ بڑھے گا۔ ان پڑھنے والوں کے اور ان کی قرات سن کر خوش ہونے والوں کے دل میں فتنہ میں مبتلا ہوں گے۔ آج آپ دیکھ لیں، مسلمانوں نے قرآن کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے۔ لوگ قرآن سنانے، سیکھنے، پڑھنے کے پیسے لیتے ہیں۔ تراویح میں حافظ صاحبان کو خدمت کے نام پر معاوضہ دیا جاتا ہے، اور جو حافظ تراویح پڑھاتے ہیں ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ ہمارے قاری حضرات قرآن سنا کر، تلاوت کر کے اپنے معاش کا بندوبست کرتے ہیں۔